عقیدہ توحید جس کے بارے میں بار بار بتکرار آپ سنتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کی تقسیم کا بنیادی فیصلہ ہوگا کہ جو توحید والا ہے وہ جنت میں، جو نہیں مانتا وہ جہنم میں۔ اسی کے لیے، اسی کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا، کتابوں کو اتارا گیا۔ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا تھا، ان کی دعوت کا مرکز خلاصہ توحید ہی ہوتی تھی۔ یہ توحید ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا، جنت کی قیمت کہا، ثمن الجنہ۔ لا الہ الا اللہ جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان میں موجود اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، اللہ ان سب کے اوپر ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ وزندار اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے العروۃ الوثقیٰ کہا، مضبوط کڑا اور دستہ۔ اسے کلمۃ التقویٰ کہا، اسے کلمۃ الاخلاص کہا گیا، اسے کلمہ شہادت کہا گیا۔ اس طرح اس کے کئی نام، اس کی کئی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ یہ توحید اتنی فضیلت والی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی بنیاد اور جڑ یہی توحید ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اصلاح کرتے تھے اسی توحید سے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہیں سے آغاز ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے توحید سے، اور توحید کی ضد جو شرک ہے اس سے بڑھ کر کوئی منکر اور برائی نہیں ہے جس سے روکنا چاہیے۔ یہ توحید اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے، لہٰذا صرف ایک بات اگر یہاں رکھی جائے کہ اس توحید کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، اور تو اور اس کے اور بھی نقصانات کہ رسول کی شفاعت میدان محشر میں توحید کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ توحید نہ ہو تو سارے اعمال ایک آدمی زندگی بھر تسبیحات تہجد پڑھتا رہے، سب بیکار۔ جب اتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ بھی سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شرک کرے تو سارے عمل برباد۔ تو ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ترجیح دینی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، دنیا داری سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن توحید کے سیکھے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ہماری خواتین ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم ہوں، یہ سیکھنا لازم ہے۔ وہ قبر میں اور میدان محشر میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا توحید کسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے کیا اس لیے میں نے شرک کیا۔ اس جواب سے کوئی بچ نہیں پائے گا، قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔